ایسی مصیبتیں، ایسے پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اس کے آنے کا ایک اور سبب ہے بڑوں کی بے ادبی۔ کس کی بے ادبی؟ بڑوں کی بے ادبی۔ وہ بڑے، چاہے وہ ہمارے اپنے بڑے ہوں۔ میرے ماں باپ کی میں بے ادبی کرتا ہوں، میرے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک راتوں میں بھی جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی بد دعائیں لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ بڑوں کی بے ادبی۔ اب بڑوں کی بے ادبی سے مراد میرے ماں باپ، میرے استاد، میرے گرو، میرے رہنما، میرے مرشد، میرے ولی، میرے پیغمبر۔ آج میرے پیغمبر ہی کیا، آج یہ وہ جو کہتے ہیں کہ دو بوٹ کی زبان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج یہ کسی کے شان میں بھی گستاخی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ جس میں گستاخیاں کرنے والوں میں کچھ نام نہاد مسلمانوں کی ناجائز اولاد بھی ہیں تو غیر مسلموں کی ناجائز اولاد بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں ناجائز اولادیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول کی شان میں، اپنے بڑے بڑے جو ہے آقاؤں کی شان میں، اپنے بڑے پیغمبروں کی شان میں، اپنے بڑے سوامیوں کی شان میں، اپنے بڑے جو ہے پروشوتموں کی شان میں جو ہے یہ زبان کو لگام نہیں لگا رہے ہیں، دھڑلے سے جو من میں آتا، جو زبان پر آتا نکالتے جا رہے ہیں، اور ان بے ادبیوں کو، گستاخیوں کو حکومتیں سہ رہی ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتقام ہے کہ جہاں اس کے بڑوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے وہاں کی عوام پر سے رحمت کو اٹھا دیتا ہے، مصیبتوں کو انڈیل دیتا ہے، مصیبتوں کو انڈیل دیتا ہے۔ ایسے نالائقوں کو، ایسے حرامیوں کو، چاہے وہ وسیم رضوی ہو، چاہے وہ نرکانند سرسوتی ہو، نہیں نرسما نہیں ہے، نرکا ہے، نرک ہے اس کا مقام۔ میں نام بدل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا پیغام پہنچے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ ارے دیوانے، تیرا نام صرف میں نے نرکا کہا تو تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے جس نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا، جو ہمارا نبی ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے، تو اس اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو جیسے نالائقوں کی وجہ سے، ان جیسے بدتمیزوں کے وجہ سے جو ہے اللہ پاک ساری انسانیت کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ حکومتیں توجہ دیں، نوٹس لیں، ایسے نالائقوں کو فوراً جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر کے سخت سے سخت سزا دیں۔ اگر ایسوں کو تم کھلا چھوڑو گے، لمبی فہرست ہے ایسے بے ادبی کرنے والوں کی۔ میں صرف پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میری جان ہے، میری شان ہے، میری آن ہے، میری پہچان ہے۔ میرے رسول نے تو یہ کہا کہ تم دیگر مذاہب کے لوگوں کے خداؤں کے شان میں بھی گستاخی مت کرو۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ، اس کا دین اس کے ساتھ۔ تو میں یہ مانتا ہوں کہ کسی بھی دین کی گستاخی نہ ہو، کسی بھی دین کی گستاخی کرنے والے حرامی پلوں کو فوراً سے سخت سزا دے، ورنہ یہ وبا رکنے والی نہیں ہے۔ حکومت نوٹس لے۔ یہ علماء، پنڈتیں، کون کیا کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ جو مصیبتیں ہیں ہم نے مول لی ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں بابا معصوم انسانوں کی جانیں لے رہی ہیں۔ معصوم لوگ اس میں غدار بھی مر رہے ہیں، وفادار بھی مر رہے ہیں، اچھے بھی جا رہے ہیں، برے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ باتوں کی توجہ صرف عوامی سطح پر، پبلک ہی نہیں بلکہ حکومت کو بھی، گورنمنٹ کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ والے تو بولتے بھائی تم دعا کرو، تم اپنی جگہ کرو، مسجد کے واسطے ملا کو میں چھوٹ دیے ہیں،
مسجدوں میں ملا رہے، مؤذن رہے، 5 آدمی رہ کر کے انہوں کر لے، مندروں میں انہوں 5 رہے، گرودوارا میں انہوں 5 رہے، تمہیں 5 5 5 5 مل کو جو ہے 5 2500 کو تمہیں کرو دعا، تمہیں پرارتھنا کرو، تم گاڈ سے جو ہے پریئر کرو، تم بے ادبی کریں ہم پریئر کریں، تم گستاخی کرو ہم دعا کریں، تم ایسے نااہلوں کو، نالائقوں کو چھوڑ دو، جھوٹ کو، رشوت خوری کو، کالا بازاری کو اور آپ کی بڑوں کی بے ادبی کو، تم ظلم کرنے کو چھوڑ دو، ہم دعا کریں۔ نہیں ہوتا ایسا، دعا برابر کی ہونا ہے، توبہ برابر کی ہونا ہے، توبہ برابر کی ہونا ہے۔